بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل عائشہ فوڈ اینڈ بلاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے؟ آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میری طبیعت کچھ خراب چل رہی ہے، گلے میں خراش اور کھانسی وغیرہ ہو رہی ہے، لیکن آپ کے لیے ولاگ تو لانا ہے، تو اسکرپٹ بھی میں لکھی ہے بڑی محنت سے، اور آج کا ولاگ لے کر آئی ہوں ڈیپ کلیننگ کے حوالے سے۔ کچن کی ڈیپ کلیننگ کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ آج کا ٹاپک بھی ڈسکس کروں گی۔ ٹاکسس لوگ یا فیملی ممبر جنہوں نے آپ کو دکھی کیا ہوا ہے، آپ کا جینا محال کیا ہوا ہے، آپ کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، ون بائی ون آپ سے ڈسکس کروں گی۔ پوائنٹ نمبر 1، سب سے پہلے اگر آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی بھی آپ کی بحث ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے دماغ کو پرسکون رکھنا ہے، کیونکہ یہ ٹائم بہت نازک ہوتا ہے۔ آپ کو یکدم سے غصہ آ جاتا ہے، آپ ہائپر ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسا بول جاتے ہیں یا ایسا فیصلہ لے لیتے ہیں جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ نے پرسکون رہنا ہے، کام ڈاؤن ہو کر، ریلیکس ہو کر یہ سوچئے آخر ہوا کیا ہے، غلطی کس کی ہے۔ غلطی اگر آپ کی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگلے کی ہی غلطی ہو، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اپنی غلطی پر آپ چپ ہو جائیں یا سوری بول دیں، لیکن غلطی آپ کی نہیں ہے، ساری غلطی سامنے والے کی ہے، وہی پہلے پنگا لیتی ہے، تو اس بات کو آپ قبول کر لیں۔ ان کی فطرت ہی ایسی ہے۔ جن کی فطرت ہی لڑائی کرنا ہو تو آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھیں، گھر ہماری پہلی پناہ گاہ ہوتا ہے، جہاں سے ہمیں محبت، تحفظ اور سکون کی توقع ہوتی ہے، لیکن جب یہی گھر رشتوں کی تلخی، بے قدری، لڑائی جھگڑوں، طعنے طنز یا مینٹل اسٹریس کا مرکز بن جائے تو دل بہت ٹوٹتا ہے، اداس رہنے لگتا ہے، کیونکہ گھر کے اپنے لوگ ٹاکسک رویے اپنائیں تو انسان نہ باہر رو سکتا ہے نہ اندر رو سکتا ہے۔ یہ تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا حل موجود ہے، جو میں آج کی ویڈیو میں پوائنٹ وائز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ ان پوائنٹ پر عمل کر کے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور آپ ایسے ٹاکسک اور تنگ کرنے والے فیملی ممبر کو آسانی سے ڈیل بھی کر پائیں گی۔ پوائنٹ نمبر 3، سب سے پہلے آپ کی ایموشن کی بات آتی ہے۔ میں جو بات پی گئی وہی بات مجھے کھا گئی۔ اگر آپ کے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی بحث ہو جاتی ہے، تو آپ کے جذبات ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ ہم تو بس گھٹ گھٹ کر جی رہے ہیں، ہم تو کچھ بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ اگر ہم کچھ بولیں گے تو یا اسٹینڈ لیں گے تو سب ہمیں ہی برا سمجھیں گے۔ تو اس بات کو سمجھیے، جو بات میں پی گئی وہی بات مجھے کھا گئی۔ کسی بھی بات کو اپنے اندر جذب کر لینا، کسی کو کچھ نہیں بولنا، اندر ہی اندر سوچتی رہیں، دکھی رہیں، یعنی کھل کر بات نہیں کر پا رہی، تو یہ بات غلط ہے۔ ہم رشتے بچانے کے لیے یہ سب کرتے ہیں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، اندر اندر نہیں گھٹنا، بلکہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے اور کچھ بولنا ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ بولیں گی نہیں تو لوگ آپ کے موقف کو کیسے سمجھیں گے۔ اس لیے خود کو بھولنے کے بجائے اپنے جذبات کا اظہار سامنے والے سے ضرور کریں۔ پوائنٹ نمبر 4، خود کو کسی کے سامنے حد سے زیادہ نہ جھکائیں۔ جہاں آپ کی غلطی نہیں ہے وہاں بھی ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ایک تو آپ بول نہیں رہے، دوسرا آپ دوسروں کے سامنے جھکے جا رہے ہیں، تو آپ کے اس طرح سے کرنے سے سامنے والا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگے گا۔ دیکھو، میں نے اس کو جھکا دیا، میرے سامنے تو یہ کوئی بول نہیں سکتا، میرے سامنے تو اس کی بولنے کی ہمت ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کو اور دبائے گا۔ پوائنٹ نمبر 5، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو آپ پسند نہیں کرتے، کہ جس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، جو آپ کے ساتھ ٹاکسک ہیں، آپ ان کی برائی ہر ایک کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ دوسروں کے سامنے اس کو بیچارہ بنا رہے ہیں۔ میں تو ایسی نہیں ہوں، وہی مجھے تنگ کرتی ہے، وہی مجھے باتیں سناتی ہے، یعنی ہر ایک کے سامنے اپنی بیچارگی شو کرتے ہیں۔ تو ایسے بھی نہیں کرنا۔ دیکھیں، سب کی اپنی اپنی فطرت اور نیچر ہوتی ہے، کوئی ہمیں کس طرح کی رائے دیتا ہے، کوئی کس طرح کی کہ تم اس کے ساتھ کیوں رہتی ہو، اس کے گھر کیوں جاتی ہو، اس سے لین دین بند کر دو، وغیرہ وغیرہ، یعنی سب کے زندگی کا نظریہ الگ ہوتا ہے۔
تو کیوں ہم ہر کسی سے ہر ایک بات شیئر کریں، فلاں انسان مجھے دکھ پہنچاتی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی فکر کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ دل سے خالص ہوتے ہیں، جو آپ کی باتوں کو سمجھتے ہیں، یا آپ کے کوئی کونسلر وغیرہ ہوتے ہیں جن سے آپ اپنی باتیں دکھ درد شیئر کر دیتے ہیں۔ لیکن ہر ایرے غیرے کے سامنے دوسروں کی برائیاں کرنا اور ان سے ہمدردیاں بٹولنا غلط ہے۔ تو اپنے دشمن کی برائیاں صرف ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کی بات کو راز رکھتا ہے، صرف اسی کے ساتھ دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ اچھا یہی ہے کہ جس کے ساتھ بھی آپ کا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے اس سے کھل کر بات کریں اور آمنے سامنے بات کریں، کسی تیسرے بندے کی مدد نہ لیں کہ تم اس سے بات کر کے دیکھو کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، میرے ساتھ غلط کرتی ہے، تم اس کو سمجھاؤ۔ ایسا کرنے سے ایک کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے کہ آپ نے کچھ اور کہا اور تھرڈ پرسن نے اس کو کسی اور طرح سے ڈیلیور کیا، کیونکہ تھرڈ پرسن اپنے حساب سے کسی دوسرے اینگل سے بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو اس سے بات بگڑ بھی سکتی ہے۔ اس لیے بیسٹ یہی ہے کہ ٹاکسک بندہ آپ کی اپنی فیملی کا ممبر ہے تو آپ اسے خود بات کریں۔ جب آپ مجھ سے بات کرنے جائیں تو بالکل نرم لہجے میں بات کیجیے گا، تلخی نہیں آنی چاہیے آپ کی باتوں میں، تمیز سے بات کریں۔ آپ مجھے ہر وقت اس طرح کیوں بولتے رہتے ہیں، مجھے ہرٹ ہوتا ہے، مجھے ایسا نہ کہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ کیوں میرے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر رکھتے ہیں، یعنی بالکل کلیئر بات کریں۔ آپ کے کلیئر بات کرنے سے، ایسا کرنے سے اگلے بندے کو کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا، اس کا بیہیویئر ویسا ہی ہے تو اس سے دوری بنا لیں۔ اب ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے اس سے کیسے دوری اختیار کریں؟ تو یہ سمجھیں کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور اگلے بندے کی انٹری ہو جاتی ہے تو چپ کر کے وہاں سے اٹھ جائیں۔ یا آپ کسی اگلے بندے سے بات کر رہے ہیں اور وہ بھی وہیں آ گیا ہے اس سے بات کرنے، تو آپ کوئی بہانہ بنا کر کہ میرا فون آ گیا ہے، بہانہ بنا کے وہاں سے اٹھ جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی وہیں ہے تو کوئی نہ کوئی بات ہو جائے گی، کوئی بحث ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، تو بہتر یہی ہے کہ وہاں سے ہٹ جائیں، اگنور کریں۔ تھوڑی سی اگنورنس بھی ضروری ہوتی ہے، ورنہ لوگ آپ کے سر پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو ان سے دور ہی رہیں۔ تو یہ ٹوٹلی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے ان سے ڈیل کیسے کرنا ہے۔ یہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بدلہ لیتے ہیں، لیکن مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں آپ جیسے، وہ اگنور کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات تو اچھی طرح جان لیں کہ اگلا بندہ خود کو بدلنے والا نہیں ہے۔ آپ خود کو بدل سکتے ہیں کسی کے لیے؟ نہیں نا، تو پھر جب آپ خود کو نہیں بدل سکتے تو آپ کے لیے اتنا مشکل ہے اپنے آپ کو بدلنا، تو آپ اپنے سامنے والے کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ اس دنیا میں کوئی بھی کسی کو نہیں بدل سکتا، یہ سمجھ لیں کہ وہ نہیں بدلے گا، ایسا ہی رہے گا۔ ہم خود کو بدل سکتے ہیں، بس اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے بدلاؤ اپنے اندر لاتے رہیں۔ تو یہ تھے کچھ پوائنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کریں، اس پہ عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ٹاکسک فیملی ممبر جو آپ کے ہی گھر میں رہتے ہیں، جن کے ساتھ ڈیل کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں۔ میری کچن کی ڈیپ کلیننگ بھی ہو گئی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری۔ تو کیسا لگا آج کا ولاگ؟ پسند آیا ہو، ویڈیو میں کچھ بھی آپ نے لرن کیا ہو تو لائک کر دیے گا اور شیئر کرے گا، اور جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیں، اور ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔